کریں گے اس وقت اسلام آباد کا، جہاں پر مریم اورنگزیب تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ When I started off in 2004, ہم نے مل کر روٹ اسکول اور میں جس آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہی تھی WWF پاکستان، بہت سے اکٹھے کام کیے، اور مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ میں کسی اسکول سسٹم کے لیے کام کر رہی ہوں، بلکہ مجھے ایسا لگا کہ پاکستان کا کوئی بھی چیلنج، پاکستان کے اندر کوئی بھی اسٹرگل، یا پاکستان کے اندر کسی بھی اگر ایشو پہ بات کرنی ہو اور ریچ آؤٹ کرنا ہو اپنی آؤٹ ریچ کو بڑھانے کے لیے، تو ہمیشہ میں روٹس ملینیم اسکول سسٹم کے ساتھ میں نے کام کیا۔ اور وہ اس لیے نہیں کہ یہ کوئی واحد اسکول تھا، اسی طرح اور بھی اسکول، ڈیکن ہاؤس اسکول سسٹم، پبلک اسکولز، پرائیویٹ اسکول، سٹی اسکول، بہت زیادہ لوگ، لیکن جو ایک پرسنل انٹریکشن تھی اور انگیجمنٹ تھی، وہ اس اسکول سے بہتر کبھی نہیں ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی تھیم ہے اس پہ میں ضرور بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سے بات کروں، کے بارے میں بات کروں، I think I would also like to talk about the Constitution of Pakistan۔ جتنے 17 گولز کی بات سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں ہوئی، وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم سب کے لیے فنڈامنٹل رائٹس ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں۔ تو اس کا جو لنکیج ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے ساتھ، اور جس وقت 2015 میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ فریم ورک بن رہا تھا، تو جب اس کو پاکستان لیول کے اوپر اس کے ٹارگٹس بن رہے تھے، تو اس میں جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے اندر یہ تمام رائٹس موجود ہیں، اور اس کے اندر جو پاکستان کا اپنا ویژن 2025 ہے وہ بھی ان تمام گولز کی بات کرتا ہے، جس لیول کے اوپر پاکستان نے ان گولز کو، ٹارگٹس کو کمٹ کیا ہے۔ تو I would also request the school system to evolve this campaign and include Constitution of Pakistan and also Vision 2025، جو کہ ہمارے منسٹر احسن اقبال صاحب نے اس کو ڈرافٹ کیا ہے پروونسز کے ساتھ مل کے۔ تو وہ ایولیوشن ہے پاکستان کی جو کہ انٹیگریٹڈ ہے اور پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر کمٹمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پیرنٹس سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ہم سب لوگ، I think this is a day to pay tribute to the honorable parents also, because I think the commitment, the passion کہ میرا بچہ سب سے بہترین اسکول میں پڑھے، چاہے اس کے لیے ہم بہت سے سیکریفائسز کریں، بہت سے ایسے سیکریفائسز جو شاید پرسنل ہوں، گھر کی اکنامکس سے ریلیٹڈ ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک پیشن، کمٹمنٹ کہ پاکستان کے بچے، ہمارے بچے بہترین سے بہترین ایجوکیشن حاصل کریں۔ So I think we all should clap and give a big tribute to our parents today who are sitting around the galleries also۔ اس کے بعد جو SDGs جو لگتا ہے کہ ایک UN فریم ورک ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، اس میں دو بنیادی باتیں ہیں جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ سارا گولز فریم ورک کی کہانی جو ہے، چاہے وہ پاورٹی ایلیویشن ہو، چاہے وہ ویمن امپاورمنٹ ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، کلائمیٹ چینج ہو، انٹیگریشن ہو، اربن ہو، واٹر ہو، سارے جو اس کے ٹاپکس ہیں، لیکن یہ فریم ورک صرف شیئرنگ آف ریسورسز کی بات کرتا ہے، پیسفل سوسائٹیز کی بات کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیونگ نو ون بیہائنڈ، کہ جب ہم ترقی کر رہے ہوں، ہم اچھے سکولز میں جا رہے ہوں، ہم اچھی جگہ سے صحت کی جو فیسلٹی ہے اس کو لے رہے ہوں، تو جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ بھی، ان کو بھی ہمیں اسی لیول پہ لے کے جانا چاہیے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ آج کل کی جو پاپولیشن ہے پاکستان کی، پہلے تو وہ جو the population of the country below the age of 30 is 62%،
تو میرے خیال میں ہم لوگ آج اس پلانٹ کو، اس ملک کو ایز اے ٹرسٹ ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور اس طرح چھوڑ کے جانا چاہیے فار فیوچر جنریشنز جنہوں نے آج یہاں پرفارم کیا کہ وہ بھی اس سے اتنا ہی فائدہ اٹھا سکیں جتنا ہم نے اٹھایا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف بچوں کی آنکھوں سے پاکستان کا فیوچر دیکھ رہے ہیں. چاہے وہ انرجی پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ پرائم منسٹر کا یوتھ پروگرام ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر کا ایجوکیشن ریفارم پروگرام ہو، چاہے وہ پاکستان کا پہلا اور ایشیا کا سب سے بڑا ہیلتھ کیئر پروگرام ہو. اسی طرح پاکستان کے اندر جو ہم نے ایک سیکیورٹی سچویشن دیکھی پچھلے 35-40 سال، اس کو کاؤنٹر کرنے کے انیشیٹوز ہوں تو وہ صرف پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے ہیں. اور یہ وہ تمام انیشیٹوز ہیں جن کا فائدہ شاید ہم لوگ آج حاصل نہ کر سکیں، بلکہ آنے والا وقت آپ لوگوں کا فیوچر جس میں سیکیور ہو، یہ تمام وہ انیشیٹوز ہیں. اس میں ابھی چائنا کی پرفارمنس کی بچوں نے یہاں پہ، اور میں ان پیرنٹس کو بھی کانفیڈنس دینا چاہتی ہوں جو چائنیز لینگویج جن کے بچے روٹ اسکول سسٹم میں سیکھ رہے ہیں، کیونکہ سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یہ وہ گیم چینجر ہے جس کو پوری دنیا اس خطے کے لیے، اس ریجن کے لیے گیم چینجر کہہ رہی ہے. اور اس کے اندر جتنی اپرچونٹیز ہیں آنے والے وقت کے لیے وہ آپ لوگوں کے بچوں کے لیے ہیں. اور یہ وہ انسیکیورٹی ہے جو وہ ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے، لیکن یہ وہ پروجیکٹ ہے، یہ وہ انیشیٹو ہے پریزنٹ گورنمنٹ کا جو صرف پاکستان کے نوجوان نسل کے فیوچر کے ساتھ جڑا ہے. کوئی بھی چیز حکومت اکیلی نہیں کر سکتی. جس طرح پرائیویٹ اسکول سسٹم میں اور بالخصوص روٹس ملینیم نے ایجوکیشن کی کوالٹی کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کا سٹینڈرڈ، اس کا معیار رکھا ہے، اسی طرح جو پرائم منسٹرز کا ایجوکیشن ریفارم پروگرام ہے اس وقت جو جاری ہے اسلام آباد کے 422 اسکولز کے اندر، اس کے اندر بھی دوبارہ سے وہی کوالٹی ایجوکیشن جو ہر پیرنٹ چاہتا ہے اس کے بچے کو ملے، وہ پاکستان کے ہر بچے کو ملنی چاہیے، اس کو انشور کیا گیا ہے. اسی طرح اسلام آباد کے اسکولز کو پہلی دفعہ جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم بیسڈ انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کا تحفہ وزیر اعظم نے دیا ہے. اسکول بسز کی صورت میں بہت سی بچیاں تھیں جو اسکولز میں نہیں جا سکتی تھیں ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے رورل اسلام آباد اربن ایریاز میں. تو اس وقت 200 بسز کا جو ایک پورا پیکج ہے وہ اسلام آباد کے اسکولوں میں دے دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اسکولز کے اندر کمپیوٹر لیبس، لینگویج لیبس کو پہلی دفعہ متعارف کرایا جا رہا ہے. اور ارلی ایئر کی جو ایجوکیشن ہے جس کو مونٹیسری کہا جاتا ہے وہ پہلے موجود نہیں تھی پبلک سیکٹر میں، اس کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ڈرائیو کرتی ہے پورے نیریٹو کو کہ لیونگ نو ون بیہائنڈ، اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو آج کی تھیم ہے اس کا حصہ بھی ہے. اسی طرح آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ 2017 میں پاکستان کی انڈیپینڈنس کے 70 سال مکمل ہو رہے ہیں. دس از دا 70th ایئر آف انڈیپینڈنس آف پاکستان. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کے آزادی کے 70 سال اس سال مکمل ہو رہے ہیں. اس کے اندر اسکولز کے لیے، پیرنٹس کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے ایک کمپلیٹ اویئرنیس کیمپین، اور وہ کیمپین جو دوبارہ سے جذبوں کو اجاگر کرے، دوبارہ سے پاکستان کے اندر جتنی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، چاہے وہ اکنامک پروگریس ہو، چاہے وہ انرجی جو کہ اتنا بڑا چیلنج تھا 2013 کے اندر اس کے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ کاؤنٹرنگ ٹیررزم کے پروجیکٹس ہوں، اور اسی طرح ہیلتھ اور ایجوکیشن کے پروجیکٹس ہوں. یوتھ پروگرام سب سے بڑا پاکستان کا ہسٹری کا پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام ہو، ان تمام چیزوں سے پاکستان کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے، ان تمام پروجیکٹس کو اور پاکستان کے لوگوں کو انٹیگریشن کے لیے یہ پورا ایک اویئرنیس کیمپین سٹارٹ کی گئی ہے. ہم سب کہتے ہیں کہ اگر ہم نے
they say as, if we want to go fast, we can go alone. But if we want to go far, we have to go together. कभी भी कोई भी एक शख्स, एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी तब्दीली नहीं ला सकती जबकि इकट्ठे होके, और इस वक्त जब पाकिस्तान एक डिफाइनिंग मोमेंट के साथ गुजर रहा है, हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या हों, हमारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस क्या हों, लेकिन मकसद सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की का होना चाहिए। और यही वो मकसद है जो मौजूदा हुकूमत का भी है और जो वादा 2013 में किया था। और ये मैं इसलिए बच्चों को बातें बता रही हूँ कि आज का पाकिस्तान एक सरबुलंद पाकिस्तान है, आज का पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान है, और आज का पाकिस्तान एक राइजिंग पाकिस्तान है। तो हम सबको इस जज्बे में और इन तमाम चीज़ों के अंदर अपना रोल प्ले करना होगा ताकि जो आइंदा आने वाले 70 साल हैं वो इस एक साल को याद रखें। बहुत शुक्रिया।